وہاں کوئی عیسائی جائے، وہ دنیا کے کسی دھرم کا ماننے والا اگر اس نبی کے قریب پہنچتا ہے، وہ نبی نہیں پوچھتی تیرا نام کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو اپنا آدھار کارڈ دکھا تاکہ میں تجھے پانی دے دوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور ملک میں نفرت پھیلانے والوں، تم آدھار کارڈ دیکھ کر کے تم دھرم کے نام پر ان کا نام پوچھ کر کے انہیں مارتے ہو، تو آج کے فیضان اولیاء کانفرنس سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ والوں کا در، یعنی ہم اسلام کے ماننے والے، ہم صوفیوں کے ماننے والے، اسلام مذہب وہ ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم راستے سے چلا کرو تو اگر راستے میں کوئی پتھر ہو، تکلیف زدہ چیز ہو، اسے راستے سے ہٹا دیا کرو، کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دیا کرو، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا کرو۔ دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا نام پوچھ کے اسے مار دو، کسی کا دھرم پوچھ کر کے اسے مارو۔ اب چلو دلی، ہندوستان کی راجدھانی دلی میں سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار محبوب الہی یمنا ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا دلی کی کچھ غیر مسلم عورتیں یمنا ندی سے اپنے مٹکوں میں پانی بھر رہی تھی۔ سرکار محبوب الہی نے ان عورتیں سے پوچھا یہ تو بتاؤ یمنا ندی کا پانی تم کیا کرتی ہو؟ غیر مسلم عورتوں نے کہا اے بابا ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، یمنا ندی کے پانی کی یہ تاثیر ہے کہ یہ کھانا دیر سے ہضم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زمانہ کہ گوشت کھانے کے بعد آدمی ایسی لوگ کھاتا ہے، DSR کھاتا ہے، یونیجین کھاتا ہے کہ میرے پیٹ کا کھانا ہضم ہو جائے، لیکن وہ غربت کا زمانہ تھا۔ ان غیر مسلم عورتوں نے کہا کہ حضور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے صحیح سے اناج نہیں ہے، اسی لیے یمنا ندی کا پانی پیتی ہوں تاکہ دیر سے بھوک لگے، تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، تاکہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں کہ بچے کھا سکے۔ سرکار محبوب الہی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اللہ کا ولی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ حضور محبوب الہی اپنی خانقاہ میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپاتکالین بیٹھک کی، اپنے مریدوں کو بلایا، اپنے خلفاء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ سنو آج تک محبوب الہی نے اپنے مریدوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، آج تک محبوب الہی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، آج تک محبوب الہی نے اپنے سلسلہ والوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا، لیکن میرے مریدوں سنو آج سے نظام الدین چاہتا ہے کہ میری خانقاہ میں 2 وقت صبح اور شام لنگر کا انتظام کیا جائے، دسترخوان لگا دیا جائے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، وہ کسی دھرم سمودائے سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے بیٹھا کر کے بھر پیٹ لنگر کھلاؤ اور خانقاہ شریف کا میٹھا پانی اسے دے دو۔ ان غیر مسلم عورتوں کے گھروں میں حضور محبوب الہی اپنے مریدوں کے ہاتھ سے صبح شام لنگر بھی بھجوایا کرتے تھے، کھانا بھی بھجوایا کرتے تھے، پانی بھی بھجوایا کرتے تھے۔ ان عورتوں نے پکار کر کہا او دنیا والوں، جب دلی کا علماء کی توجہ، جب دلی کا نظام الدین اتنا اچھا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کتنے اچھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب دلی کا نظام الدین اتنا اچھا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے۔ حضرات اس وقت جب پورے ملک میں نفرت کی بھاونائیں اتپن کی جا رہی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بارگاہ بچی ہے، بزرگوں کی بارگاہ۔ اس ملک میں کچھ لوگ کیچڑ کا کام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کیچڑ کا کام نہیں کرتا، وہ پانی کا کام کرتا ہے، یعنی کبھی بھی کیچڑ سے کیچڑ صاف نہیں ہوتا ہے، کیچڑ جب بھی صاف ہوگا وہ پانی سے صاف ہوگا۔ مانا کہ کوئی نفرت پھیلاتا ہے تو ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم سرکار سلطانی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر چلنے والے ہیں، ہم حضرت محمود شاہ رحمت اللہ علیہ کے دیوانے ہیں، ہم اس کیچڑ کو پانی سے صاف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی درگاہیں اس لیے کھلی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے خانقاہ کے اصل مقصد کو فوت لوگوں نے سمجھا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں، 10,000 کی چادر چڑھائیں، اس سے اللہ والے خوش ہو جائیں۔
میں اہل کمیٹی کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، کچھ پیغام لے کر کے جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے جلسے ہوتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا پروگرام ہوتا ہے تو اس کا ایک موضوع سیٹ ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے کام کے تحت ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں اور لوگ ایسے چلے جاتے ہیں۔ حضرات اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ لے کر کے جائے۔ ہم نے سوچا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، ہم نے چادر چڑھا دیا، بس اللہ والے خوش ہو گئے۔ ہرگز نہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا اللہ والوں کا پیغام کیا تھا۔ یہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں سے بہت دور نہیں، حضور سرکار سلطانی کا روضہ یہاں سے بہت دور نہیں ہے۔ حضرت سرکار سلطانی اپنی پوری زندگی وہ بیل گاڑی سے گھوما کرتے، گاؤں گاؤں کا چکر لگاتے اور ہر گاؤں میں جا کر مکتب قائم کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ کس بات پہ عمل کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے؟ بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو پیغام لے کر کے جائیے۔ اللہ والوں کا پیغام تھا کہ لوگ گمراہی سے دور ہو جائے، اللہ والوں کی پوری زندگی اسی کام میں لگی رہی کہ آپ کو گمراہیت سے بچایا جائے، آپ کو صحیح کام سیدھے راستے پر چلایا جائے۔ اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آخری بات عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہیں دنیا حضرت جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ اپنے چلے گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں بازار میں دیکھا کہ نالی کے کنارے ایک شخص پڑا ہے جس نے شراب اس قدر پی رکھی ہے، جو گزرتا ہے اسے بھلا برا کہتا ہے، جو اس کے قریب سے گزرتا ہے اس شرابی کو بھلا برا کہتا ہے۔ اتنے میں حضرت جنید گزرے اور قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل آدم کی اولاد حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے سب سے اچھا ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ ہمارا کام بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے جھولے سے مشیزہ نکالا اور پانی اس شرابی کے منہ پہ ڈالتے رہے، اس وقت تک ڈالتے رہے جب تک وہ شرابی ہوش میں نہ آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آ گیا جنید بغدادی نے اپنا مشیزہ جھولے میں رکھا اور اپنے چلے گاہ کی طرف جانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو وہی شرابی آپ کے پیچھے تھا۔ اس نے کہا کہ حضور کل تک میں شرابی تھا، میں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، آج میرا چہرہ آپ نے دھل دیا ہے، اب مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں سنو، میری راہ اتنی آسان نہیں ہے، کبھی مجھے کھانا ملتا ہے اور کبھی میں بھوکے رہ جاتا ہوں، کبھی مجھے پانی میسر ہوتا ہے، کبھی میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ سنو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اس شرابی کو آپ نے چھوڑا، اپنے چلے گاہ میں گئے، عبادت پر عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سرکار جنید بغدادی تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صلائیں لگا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آواز آتی ہے اے جنید، اے جنید، آج تم تنہا آ گئے؟ تو حضرت جنید کہتے ہیں اے اللہ، ہر روز تیری بارگاہ میں میں تنہا آتا ہوں، آج تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ آج تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ آواز آئی جنید، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں جس شرابی کا منہ تم نے دھل دیا تھا، تم نے اس کے زبان کو پاک کیا تھا، میں نے اس کے دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ حضرت جنید مراقبے سے فارغ ہوئے، دوڑ کر گئے، اس شرابی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے انسان، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تجھے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیا ہے۔ یقیناً آج ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں اور میری عقیدت کہتی ہے کہ آج دولہا بنے ہیں حضرت محمود علی شاہ، آج
دولہا بنے ہیں حضرت محمود علی شاہ، جہاں غوث اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں غریب نواز بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں نظام الدین اولیاء بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں مجاہد ملت بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں دارالشریعہ بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں حضور سرکار سرکاہی بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے آئے ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو ادب سے بیٹھ جاتا ہے وہ ان کے فیض سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو گستاخی کرتا ہے وہ دنیا کے بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ میلہ گھومنے نہیں آئے ہیں بلکہ محمود علی شاہ کی بارگاہ میں اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو سلامت رکھے، ہم سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور آج اس فیضان اولیاء کانفرنس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء کو گواہ بنا کر اس نیت کے ساتھ توبہ کریں کہ مولا ہم ان علماء کو گواہ بنا کر، صاحب مزار کو گواہ بنا کر، اگر میں شراب پیتا ہوں آج اس سے توبہ کر دوں گا، اگر میں جوا کھیلتا ہوں آج اس سے توبہ کر دوں گا، اگر میری نگاہیں غلط جگہ اٹھتی ہیں اس سے میں توبہ کر دوں گا۔ پورا مجمع بآواز بلند پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ذکر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔